حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نفیس جہاں صاحبہ بنت مرحوم باقر حسین صاحب زوجہ مرحوم ہاشم آغا صاحب اور ہاشم آغا صاحب مرحوم کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے آج چوتھا روز ہے بنت رسول اور حقوق خواتین کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے، اور میں روزانہ آپ کے سامنے بتائید چہاردہ معصومین اور خصوصاً بتصدق شہزادی اولیاء بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کے ابتدائی حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس میں خداوند عالم نے اپنے حبیب خاص سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے حق کو ادا کرنے کا حکم ان لفظوں میں دیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں۔ میں روزانہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر شیعہ و غیر شیعہ علماء متفق ہیں کہ اس آیت میں جس کو قربہ کہا ہے وہ جناب سیدہ ہیں، اور جس کو حق کہا ہے وہ جائیداد فدق ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ نے ایک طرف فدق کی تصدیق بھی کی ہے اور دوسری طرف ان دشمنان اسلام کی تردید بھی کی ہے کہ جو مسلسل اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ اسلام صرف مردوں کا مذہب ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، اسلام میں خواتین کی عزت نہیں ہے، اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ عزیزوں توجہ سنیے گا، چوتھی مجلس اور کل آخری مجلس ہے، اگر آج کچھ کمی رہ بھی گئی تو انشاءاللہ آخری مجلس میں وہ پوری کی جائے گی، لیکن آپ 3 روز سے مسلسل بہت توجہ کے ساتھ میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے میں کل عرض کر چکا ہوں کہ حق زہرا حقوق خواتین کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس حق کے ذریعے جہاں وراثت سیدہ کی تصدیق کی گئی ہے، وہیں دشمنان اسلام کے اس پروپیگنڈے کی تردید کی گئی ہے کہ اسلام صرف اور صرف اختیارات کے لیے مردوں پر مہربان ہے اور اسلام میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
دیکھیے میرا جب سابقہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں اور اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، تو میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں، آئیے اصغر چچا ادھر تشریف لے آئیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، آئیے ادھر تشریف، جی جی آ جائیں، صلوات اور پڑھ دیں محمد والے۔ اچھا آواز نہیں جا رہی ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ ذرا آواز کے نظام کو درست کر لیں تاکہ جو پیچھے والے ہیں ان تک بھی بآسانی آواز پہنچ جائے۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد والے محمد۔ کیا بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی آواز؟ دیکھیے ہمارے محسن صاحب جہاں کہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ مومنین تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، لہٰذا آواز کے ذمہ داران کو آواز دیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بہرحال جن تک جتنی بھی آواز پہنچے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہیں، تو میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ نے کون سا اسلام پڑھا ہے؟ آپ نے کس اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام بھی دو ہیں، ایک قرآن والا اسلام ہے، ایک مسلمان والا اسلام ہے۔ ایک وہ اسلام ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، ایک وہ اسلام ہے جسے مسلمان نے پیش کیا ہے۔ اب مسلمان والے اسلام میں عورتوں کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ مسلمان والے اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ مسلمان والے اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن والے اسلام میں اگر عورتوں کا حق نہ ہوتا، قرآن والے اسلام میں اگر عورتوں کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا۔ تو ہے آپ کی، اگر قرآن والے اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا، ارے سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے محمد۔ تنویر صاحب ادھر تشریف لے، ایک اور بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن والے اسلام میں اگر عورتوں کے حقوق نہ ہوتے، عورتوں کی اہمیت نہ ہوتی تو سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا، سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا۔ اگر قرآن والے اسلام میں عورتوں کے حقوق نہ ہوتے، عورتوں کی عزت نہ ہوتی تو حج جیسی عبادت میں طواف کرنا رکن حج ہوتا، رمی جمارات رکن حج ہوتا، لیکن کبھی صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑنا رکن حج نہ ہوتا۔ بھائی یہ جو صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، جسے شریعت کی زبان میں صحیح کہتے ہیں، یہ کس نبی کی سنت پر عمل ہوتا ہے؟ یہ کس رسول کی سیرت پر عمل ہوتا ہے؟ کہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، جناب ہاجرہ اسماعیل کی ماں ابراہیم کی زوجہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی،
تو اللہ کو ایک خاتون کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ ایک خاتون کا عمل مردوں کے لیے بھی واجب قرار پایا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. توجہ سنیے گا اذان گرامی، یہ پروپیگنڈا دشمنان اسلام کا ہے کہ صاحب اسلام مردوں کا مذہب ہے، وہ اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں. دیکھیں اسلام نہ مردوں کا مذہب ہے نہ عورتوں کا مذہب ہے، اسلام عمل کا مذہب ہے. اللہ جنس نہیں دیکھتا ہے، اللہ عمل دیکھتا ہے. اگر اسلام میں مردوں کو اختیارات ہوتے اور عورتوں کی کوئی عزت نہ ہوتی، اگر اسلام سے مردوں کا مذہب ہوتا اور عورتوں کا کوئی حق نہ ہوتا، تو فرعون قابل لعنت نہ ہوتا، آسیہ قابل تعریف نہ ہوتی. چلیے تیسرا تو گیا، اب ان دو کو دیکھتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. صلوات اور بھیجے محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے، بہرحال انشاءاللہ آج جو بھی کمی رہ جائے گی وہ کل پوری کر دی جائے گی. لیکن جہاں تک آواز میری پہنچ رہی ہے، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ فرعون مرد ہے مگر قابل لعنت بنا. جناب آسیہ ایک خاتون ہے مگر قابل تعریف بنی. اب علماء کرام تشریف فرما ہے، اتنی قابل تعریف کہ قرآن میں تعریف ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ جو ایمان لے کے آئے ہم نے ان کے لیے مثال بنایا. وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی بیوی کو، ہم نے فرعون کی زوجہ کو، ہم نے فرعون کی عورت کو مثال بنایا مومنوں کے لیے. دیکھیں کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال بنی، فرعون کی بیوی صاحبان ایمان کے لیے مثال بنی. اب یہی قرآن ہے، یہی لہجہ ہے، یہی لفظیں ہیں، یہی انداز ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ جنہوں نے کفر کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا. وَامْرَأَتَ نُوحَ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، ہم نے نوح کی زوجہ کو، ہم نے لوط کی بیوی کو کافروں کے لیے مثال بنایا. بھائی قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے. جو کافر کے ساتھ رہی وہ مومنوں کے لیے مثال، جو نبیوں کے ساتھ رہی تو کافروں کے لیے مثال. کافروں کی بیوی مومنوں کے لیے مثال، نبیوں کی بیویاں کافروں کے لیے مثال. دیجئے قرآن نے پیغام دیا کہ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے. اللہ زوجیت نہیں دیکھتا، اہلیت دیکھتا ہے. اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں. اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں. اور اہلیت نہیں ہوتی تو نبی کے پہلو میں بیٹھنے سے فائدہ ہے. صلوات بھیجے محمد. فرمایا آپ نے اذان گرامی، یہ ایک بیلنسنگ مذہب ہے، یہ ایک اعتدال کا دین ہے. یہاں پر یہ مسئلہ کہ اسلام مردوں کا مذہب ہے، اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہیں، اسلام میں عورت کی کوئی ویلو نہیں. بھئی آپ نے کون سا اسلام پڑھا؟ مسلمان والا اسلام یا قرآن والا اسلام؟ قرآن والا اسلام اور ہے، اس مسلمان والا اسلام اور ہے. کہا صاحب یہ تو لفاظی ہے، یہ تو خطابت ہے. اگر اسلام میں عورت کے حقوق ہوتے اور عورت کی اہمیت ہوتی تو عورت پر اتنی پابندیاں نہ ہوتی. ہم نے کہا کیا پابندیاں؟ کہ اسے پردے کا پابند بنایا، شوہر کی اطاعت کا پابند بنایا. تو عزیزو جہاں تک پابندیوں کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے صرف خواتین پر پابندیاں لگائی ہوں. یہ ایک بیلنسنگ مذہب ہے. اگر کچھ پابندیاں اسلام نے خواتین پر لگائیں تو کچھ پابندیاں مردوں پر لگائیں. اگر عورت کو پردے کا پابند کیا تو مردوں کو نیت کا پابند کیا.
عورت کے سر پر چادر ڈالی، مردوں کی آنکھوں پر چادر ڈالی۔ عورت اگر زوجہ ہے شوہر کی اطاعت واجب، مرد بیٹا ہے ماں باپ کی اطاعت واجب۔ بھائی یہاں پر اعتدال ہے۔ اگر عورت کے سر پر حجاب، مردوں کی نیت پر حجاب، عورت پر یہ پابندی کہ نامحرم کے سامنے آنے نہ پائے، مردوں پر یہ پابندی کہ نامحرم کی طرف نظر اٹھانے نہ پائے، عورت پر یہ پابندی کہ میدان جہاد میں جانے نہ پائے، عورت پر یہ پابندی کہ میدان جہاد میں جانے نہ پائے، تو مردوں پر یہ پابندی کہ میدان جہاد سے بھاگنے نہ پائے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بیلنسنگ مذہب ہے، یہ ایک اعتدال کا مذہب ہے۔ اگر کچھ پابندیاں خواتین پر لگائیں تو کچھ پابندیاں مردوں پر لگائیں، اگر کچھ انسٹرکشنز خواتین کے لیے تو کچھ پابندیاں مردوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کی ساری رسیاں عورت کے بدن پر لپیٹ دی گئی اور مردوں کو نگر نگم کا سانڈ بنا کے چھوڑ دیا۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جو ہے آپ کی بھائی اگر کچھ پابندیاں ادھر تو کچھ پابندیاں ادھر، کچھ سختیاں ادھر تو کچھ سختیاں ادھر، اور اگر کچھ فضیلتیں کچھ حقوق مردوں کے دامن میں آئے تو پھر کچھ فضیلتیں خواتین کے حصے میں آئیں۔ اب صاحبان علم بیٹھے، میرے بزرگ بیٹھے، میں آپ کو حدیث رسالت پاک جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سنا رہا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا۔ معاف کیجئے گا، حدیث پیغمبر ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے آواز آتی ہے میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر۔ حدیث رسول کہ اگر بیٹا ہوا تو آواز آئی ہے میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی آواز آتی ہے بندے نے احسان کیا میرے اوپر۔ بھائی بیٹا اللہ کا بندے پر احسان، بیٹی بندے کا اللہ پر احسان۔ بیٹا ہوا اس نے ہم پر احسان کیا، بیٹی ہوئی بندے نے اللہ پر احسان کیا۔ بھائی بیٹا اللہ کا بندے پر احسان، بیٹی بندے کا اللہ پر احسان، اور احسان کا قانون حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ اگر بیٹا ہوا اس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بدلہ دینا واجب۔ بیٹی ہوئی بندے نے اللہ پر احسان کیا، اللہ کو بدلہ دینا واجب۔ اب ذات تاریخ کے آئینے میں طہارت کی آنکھوں سے دیکھیے کہ نبی کے گھر میں کون نظر آ رہا ہے؟ صرف بیٹے نظر آئے کہ بیٹی نظر آئی تو خانہ رسول میں بنت رسول نظر آئی، جناب بطول نظر آئی، معصومہ نظر آئی، صدیقہ نظر آئی، طاہرہ نظر آئی، ام عبیہہ نظر آئی، زہرہ نظر آئی، بی بی فاطمہ نظر آئی، ام فضائل نظر آئی، ام عبیہہ نظر آئی، آیت اللہ العظمیٰ نظر آئی، مرکز تطہیر نظر آئی، زوجہ جناب امیر نظر آئی۔ سیدہ کا دنیا میں آنا اللہ کا نبی پر احسان نہیں، نبی کا اللہ پر احسان ہے۔ اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کو بدلا دے، تو اللہ نے طے کیا ٹھیک ہے میرے حبیب، سیدہ جیسی بیٹی کے ذریعے تو نے مجھ پر احسان کیا تو علی جیسا داماد دے کے
सलावात भी बावात बुलंद भेजे मोहम्मद और फरमाया आपने अज़ान गिरामी, ये एक एतदाल का दीन है। अगर कुछ फजीलतें इधर आईं, कुछ फजीलतें उधर गईं, काज़ाब ये पर्दा आज के मॉडर्न ज़माने में, आज के एडवांस ज़माने में, ये चादर, ये पर्दा, ये खुद ऐलान कर रहा है कि औरत की कोई अहमियत नहीं है। तो भाई पर्दा औरत से ताल्लुक़ ही नहीं रखता। भाई बड़ा कीमती जुमला है। पर्दे का ताल्लुक़ न जाने कब से, पर्दा और औरत, हिजाब और औरत, चादर और औरत, रिदा और औरत, अजीब पर्दे का ताल्लुक़ औरत से है ही नहीं। जुमला आपके हवाले, पर्दे का ताल्लुक़ औरत से नहीं है, मर्दों की गैरत से है। पर्दे का ताल्लुक़ औरत से नहीं है। पर्दा औरत के बापर्दा होने का ऐलान नहीं है, पर्दा मर्दों के बागैरत होने का ऐलान है। पर्दे का ताल्लुक़ औरत से है ही नहीं। और पर्दा न ज़िल्लत की अलामत है, पर्दा न जहालत की अलामत है, पर्दा न इलिटरेट होने की अलामत है। इस्लाम का फ़लसफ़ा ये है कि पर्दा अहमियत की अलामत है। इस्लाम में जितनी अहम चीज़ें हैं सब पर्दे में रखी जाती हैं। तो जो है आपकी, भाई कुरान अहम जुज़दान के पर्दे में। अरे माह शाबान में पढ़ रहा हूं मैं, कुरान अहम जुज़दान के पर्दे में, काबा अहम गिलाफ के पर्दे में। अरे माह शाबान है, कुरान अहम जुज़दान के पर्दे में, काबा अहम गिलाफ के पर्दे में, इमाम अहम गैबत के पर्दे में। सलावात भेजो मोहम्मद वाले वक्त। इस्लाम का फ़लसफ़ा ये है कि जितनी अहम चीज़ें सब पर्दे में होती हैं। पर्दा तो अहमियत की अलामत है। एक साहब ने बंगला बनाया और BMW गाड़ी ख़रीदी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया और मुझसे कहा कि कभी आप हमारे घर आएँ। मैं आया, उनका देखिए ये BMW गाड़ी ख़रीदी है, ये मर्सिडीज़ भी ली है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस भी मिला है, ये हमने टोटल AC घर भी बनवाया है। मैंने कहा क्या लाजवाब घर है आपका, और क्या बेहतरीन कार है आपके पास, और क्या लाजवाब बिजनेस शुरू किया है। जब आपने मुझे मोहब्बत का मुजाहरा करके एक प्याली चाय पिलाई, तो इंशाअल्लाह आज से मैं ये भी दुआ करूंगा कि अल्लाह आपकी फ़कीरी भी दूर कर दे। क्या साहब ये कौन सी हिमाकत की बात की। अरे हमारे पास घर है, हम फ़कीर क्यों हैं। BMW है, फ़कीर क्यों हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस है, फ़कीर क्यों हैं। मैंने कहा जी बुरा न मानिए, BMW है मगर आप फ़कीर हैं, बंगला है मगर आप फ़कीर हैं, बिजनेस है मगर फ़कीर हैं। कहा कैसे। मैंने कहा ऐसे कि मैंने बंगला देखा, पोर्च में कार देखी, एक्सपोर्ट लाइसेंस देखा, लेकिन इतनी देर बैठा रहा, मैंने कहीं सोने के सेट नहीं देखे, हीरो का हार नहीं देखा। कहा साहब आपकी दुआ से सब कुछ है। तो मैंने कहा ताकों पर क्यों ना सजाया, अलगनी पर क्यों ना लटकाया। अरे इतनी अहम चीजें नुमाइश के लिए थोड़ी होती है। इसका मतलब जो अहम चीजें हैं वो नुमाइश के लिए नहीं होती। अब समझ में आया, जिन मजहबों ने औरत को आम समझा पर्दा हटा दिया, जिसने खास समझा बुर्का उड़ा दिया, जिसने औरत को खास समझा बुर्का उड़ा दिया। और पर्दे के पर्दे में ये पैगाम दिया कि औरत नस्लों की किफालत के लिए है, जंगों की क़यादत के लिए।
صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے پردہ نہ ذلت کی علامت ہے، نہ جہالت کی علامت ہے، نہ عورت کے حقوق کی پامالی کا نام ہے۔ اجی میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں، یہ چادر، یہ ردا، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ چادر اگر عیب ہوتی تو کبھی کعبہ سر سیدہ پر نہ ہوتی۔ ارے میں نے کیا جملہ کہا، اگر یہ چادر عیب ہوتی تو کبھی کعبہ سر سیدہ پر خلاف بن کے نہ لپٹتی۔ ارے جس کی چادر کا نام آئے تطہیر ہو، چاہے جیسے سنیے، جس کی چادر کا نام آئے تطہیر ہو، جس کے برقعے کا نام سورہ نور ہو، جس کے تکیے کا نام توکل علی اللہ ہو، جس کے بستر کا نام مشیت خدا ہو، جس کے گھر کا کلچر اسلام ہو، جس کی کنیز کی زبان قرآن ہو، اگر یہ چادر عیب ہوتی تو کبھی سر جناب سیدہ پر نہ ہوتی۔ ہماری شہزادی کو چادر کی ضرورت تھی کیا؟ آئے تطہیر ان کا پردہ، سورہ نور ان کا برقع، توکل علی اللہ ان کا تکیہ، مشیت الہی ان کا بستر، امیر المومنین ان کا شوہر، خاتم النبیین ان کا بابا۔ بی بی کو چادر کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے دست ادب کے ساتھ بی بی کی خدمت میں چلیں کہ اے ملکہ عالم، ارے آپ کو چادر کی کیا ضرورت؟ لوگوں کی آنکھوں پر چادر پڑی تھی کہ حقیقت عظمت سیدہ تک نظر پہنچنے ہی نہ پائے۔ آپ کو چادر کی کیا ضرورت؟ آواز دیں گی مجھ سے نہ پوچھو مجھے چادر کی کیا ضرورت۔ وہ دیکھو چلچلاتی ہوئی گرمی ہے، وہ دیکھو دہکتا ہوا سورج ہے، وہ دیکھو تپتی ہوئی زمین ہے، وہ دیکھو یہودی کا باغ ہے، اور وہ علی کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں بیلچہ ہے۔ اس سے پوچھو کہ اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے چٹکی سے سفینہ پکڑ کے کنارے لگانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے بازو پکڑ کے موسیٰ کو دریا پار کرانے والے، اے یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرے میں چراغاں فرمانے والے، اے یوسف کو خوابوں کی تعبیروں کا علم سکھانے والے، اے یونس کو بطن ماہی کے قید خانے سے چھڑانے والے، اے عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے، اے میرے مولا، ارے آپ بادشاہ کائنات ہیں، آپ امیر کائنات ہیں، آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت؟ آپ کو محنت کی کیا ضرورت؟ ارے مٹی کو چھو لیں تو سونا بن جائے، ارادہ کریں تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ ارے یا علی، اے میرے مولا، آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت؟ ارے جس کا پوتا ہاتھ دھوئے تو جواہر بن جائے، جس کا سجاد ہاتھ دھوئے وہ جواہر بن جائے۔ یا علی، آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت؟ آواز دیں گے مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جرت کی ضرورت ہے، تمہیں ہمت کی ضرورت ہے، تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے مزدوری اپنے لیے نہیں کی، اپنوں کے لیے کی۔ ہائے ہائے، چاہے جیسے سنیے گا، اپنوں کے لیے کی کہ اگر کبھی ہمارے چاہنے والوں کو مزدوری کرنا پڑے تو شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہے ہیں، فخر کرے کہ جناب امیر کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو مولا علی نے مزدوری کی تاکہ اگر کبھی حالات بدلیں تو چاہنے والوں کو مزدوری کرنا پڑے تو شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہے ہیں، فخر کریں کہ جناب امیر کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ ویسے ہی اگر شہزادی کے ماننے والیاں پردہ کر رہی ہیں تو شرم نہ آئے کہ پردہ کر رہی ہیں، فخر کریں ملکہ کونین کی سیرت پر عمل کر رہی ہیں۔
صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی ذرا ایک آواز ہے بلند صلوات پڑھے محمد والے. اب سنیں آپ، بس آخری منزل ہے مگر پوری توجہ کہ پردہ کوئی عیب نہیں ہے. پردہ تو عورت کی عزت کی علامت ہے، مگر پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمرے کو کاراواس بنا دیا جائے. پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کو زندان بنا دیا جائے. پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت گھر سے نکلنے نہ پائے. اسلام میں عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے. ارے مشہور واقعہ ہے، یہودی آیا، میری بیٹی کی شادی ہے، تو کہا میرے شوہر سے پوچھ لے تو نکلوں، شوہر سے اجازت مل جائے تو نکلوں. کاش یہ آواز کسی اور کان میں بھی پہنچ جاتی ہے. تو جو ہے آپ کی تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. نکلی ہیں بیویاں ترویج حق کے لیے، تبلیغ حق کے لیے. اب میں آپ کو ایک کردار، ایک کیریکٹر سناتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام سنیے عزیزان گرامی، چھٹے امام کے ایک چاہنے والے تھے. ان کی ایک کنیز تھی، امام کی کنیز نہیں، امام کے چاہنے والے کی کنیز. ان کا نام تھا حسنیہ. کیا نام تھا؟ حسنیہ نام تھا. امام کی کنیز نہیں تھی. ارے امام کی کنیز کی زبان تو رحل قرآن ہوتی ہے، وہ تو فضا ہوتی ہے. یہ امام کے ایک چاہنے والے کی کنیز تھی، نام تھا حسنیہ. اور انہیں ہارون تک کا زمانہ ملا. ایک دن حسنیہ نے دیکھا کہ جو ان کے مالک تھے وہ بہت پریشان بیٹھے ہیں. تو حسنیہ نے کہا حضور آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو حسنیہ کے مالک نے کہا پریشان اس لیے ہوں کہ پائی پائی کو محتاج ہو گیا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ گھر پہ فاقے ہوں گے اور میں بھی بھوکا مروں گا، تو بھی بھوکی مرے گی، تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ تجھے آزاد کر دیا جائے. حسنیہ نے ہاتھ جوڑے، کہا حضور مجھے آزاد نہ کیجیے گا، مجھے بھوکا مرنا گوارا ہے، لیکن آپ کا گھر نہ چھوڑوں گی، اس لیے کہ آپ کے گھر ہی کی وجہ سے اہل بیت کا در ملا ہے. میں آپ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں جس سے یہ مالی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور تبلیغ حق بھی ہو جائے گی. کہ وہ کیا ترکیب ہے؟ کہ وہ ترکیب یہ ہے کہ آپ مجھے ہارون کے دربار میں لے چلیے اور ہارون سے کہیے کہ میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں. جب وہ پوچھے اس کی قیمت کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے گا 1000 سونے کی اشرفیاں. جب وہ پوچھے بھائی ایک کنیز اور اتنی زیادہ قیمت کیوں ہے تو آپ اتنا کہہ دیجئے گا کہ اپنے ملاؤں کو بلاؤ اور میری کنیز سے بحث کرواؤ. بڑا بیدار ہو گیا تمہیں. صلوات کا سہارا دے محمد والے. سنے کے بغور کہ آپ اتنا کہہ دیے گا اپنے علماء کو بلا لو اور میری کنیز سے بحث کروا لو. تو حسنیہ کے مالک دربار میں لے کے گئے اور ہارون سے کہا میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں. کہ کیا قیمت ہے؟ کہ 1000 سونے کی اشرفیاں. تو اس نے کہا بھئی ایک کنیز وہ اتنی زیادہ قیمت؟ تو حسنیہ کے مالک نے کہا حضور اس کا سبب ابھی پتہ چل جائے گا، آپ اپنے علماء کو بلائیں اور میری کنیز سے بحث کروائیں. وہ بولیں اوروں کی طرف سے، یہ منہ کھولے آل محمد کی طرف سے. وہ بولے ثقیفہ کی طرف سے، یہ بولے گی غدیر کی طرف سے. تو ہارون نے کہا چلو یہ بھی دیکھتے ہیں. اب یہ سوچ کے کہ ایک عورت کیا جانتی ہوگی، زیادہ زیادہ نماز روزہ، نجاست طہارت، وضو، غسل، اس سے زیادہ اور کیا معلوم ہوگا. یہ سوچ کے معمولی قسم کے لوگ بلائے، انہیں تو ایسا گرایا، ایسا ہرایا جیسے کعبے کے طاقوں کے بت گرائے جا رہے ہوں. تو جو اس کے سب سے بڑے صاحب علم تھے ان کا نام ابراہیم تھا. ہارون نے انہیں بلایا اور کہا اس کنیز سے بحث کیجئے. تو انہوں نے کہا ہم وہ کنیز سے بحث کریں.
یہ ہماری شان علمی کے خلاف ہے، یہ ہمارے روب علمی کے خلاف ہے۔ ہارون نے چپکے سے کہا حضور بات کر کے تو دیکھیے، باہر والی نہیں ہے، گھر والی ہے، میدان والی نہیں ہے، مکان والی ہے، ذرا بات کر کے تو دیکھے۔ اب ادھر ابراہیم اپنے نشہ علمی میں چور، شراب غرور میں مدہوش، ایسے چلے جیسے ابرہا کا ہاتھی آ رہا ہو۔ توجہ ہے آپ کی بھائی، وہ بڑھے ابرہا کے ہاتھی کی طرح، تو حسنیہ چلی اہل بیت کی ابابیل کی طرح۔ اور اس کے بعد 2-4 سوال جواب ہونے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے، تو اس نے کہا حسنیہ یہ بتاؤ کہ ایک واقعہ ہے کہ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب، حسنیہ نے کہا جی، کہا اور تمہارے مولا علی؟ حسنیہ نے کہا فرمائے کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ عباس ابن عبد المطلب نبی کے ایک چچا تھے، عباس ابن عبد المطلب، جن کی اولاد کو بنی عباسی کہتے ہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ حسنیہ کہ عباس ابن عبد المطلب اور تمہارے مولا علی ایک دربار میں اپنا مقدمہ لے کے گئے، اور عباس نے کہا میں نبی کا چچا ہوں، ورثہ رسول مجھے دیا جائے۔ تمہارے مولا نے کہا میں ان کا بھائی و داماد ہوں، ورثہ مجھے دیا جائے۔ حسنیہ نے کہا جی ہے یہ واقعہ۔ تو ابراہیم نے کہا یہ بتاؤ جب یہ دونوں چچا بھتیجے گئے تو ان دونوں میں صحیح کون تھا، غلط کون، سچا کون تھا، جھوٹا کون، حق پہ کون تھا، باطل پہ کون؟ بھائی امام باڑے میں سنیے تو یہ سوال ہے، دربار میں تھا تو یہ سازش تھا۔ اس لیے دربار تھا ہارون کا، اور ہارون رشتے میں عباس ابن عبد المطلب کا پوتا تھا، عباس ہارون کے دادا تھے۔ سازش یہ تھی کہ اگر یہ عباس کو غلط کہے تو ہارون تلوار نکالے، سر اتارے اور کہے میرے سامنے میرے دادا کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ سازش یہ تھی کہ اگر عباس کو غلط کہے تو جان چلی جائے، اور اگر علی کو غلط کہے تو ایمان چلا جائے۔ صلوات آواز بلند بھیجے وہاں پر۔ بھائی اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد۔ سنیے انشاءاللہ آپ کو اس زحمت کا اجر خزانہ جناب سیدہ سے ملے گا۔ آج کی مجلس میں آپ کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ابھی زیارت کی قرآن اندازی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ زحمت ہو سکتا ہے سبب زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین بن جائے۔ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں بس زیادہ زحمت نہیں ہے۔ اگر عباس کو غلط کہے تو جان چلی جائے، مولا علی کو غلط کہے تو ایمان چلا جائے۔ ابراہیم نے پوچھا یہ بتا عباس حق پہ تھے یا مولا علی؟ تو حسنیہ نے کہا حضور میں ایک عورت ہوں، میرا ذہن کمزور ہے، میرا حافظہ ضعیف ہے، آپ تو ایک عالم ہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہے۔ تو کہا ارے پورا رٹا ہے۔ تو کہا اچھا حضور یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ کیا قصہ ہے؟ وہ کون دو تھے جو ایک کے پاس آئے، اور وہ ایک کون تھا جس کے پاس دو آئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ حسنیہ نے کہا یہ بتائیے وہ دو کون ہیں جو ایک کے پاس آئے، اور وہ ایک کون ہے جس کے پاس دو آئے، اور وہ جو دو آئے تو کیوں آئے؟ تو ابراہیم نے کہا اچھا ہم سمجھ گئے، تم نے داؤد پیغمبر کا قصہ چھیڑا۔ قرآن میں وہ داؤد پیغمبر ہیں ایک، جن کے بعد دو لوگ آئے اپنا مقدمہ لے کے۔ کہا جی حضور آپ تو عالم ہیں، یہ بتائیے داؤد پیغمبر کے پاس جو دو لوگ آئے اپنا مقدمہ لے کے، آخری آدمی تک توجہ، تو ان دونوں میں صحیح کون، غلط کون، حق پہ کون، باطل پہ کون؟ ابراہیم نے کہا حسنیہ توبہ کر، وہ دونوں حق پر، وہ دونوں سچے،
وہ دونوں اچھے کہ کیسے کہ وہ دو آدمی نہیں تھے، آدمیوں کے بھیس میں اللہ نے دو فرشتے بھیجے تھے، وہ دونوں حق پر تھے کہ بھئی جب وہ دونوں فرشتے حق پر تھے تو داؤد کے بعد مقدمہ کیوں لائے؟ کہ بھئی وہ دونوں حق پر تھے، داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے۔ حسنیہ نے کہا حضور سمجھئے جیسے دونوں فرشتے حق پر داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے، ویسے ہی عباس و علی دونوں حق پر خلیفہ کی تنقید کے لیے۔ تنقید کے لیے آئے۔ محمد و آل محمد۔ اب جو یہ حسنیہ نے کہا تو ابراہیم نے دائیں دیکھا تو ہارون دانت کٹا رہا ہے، بائیں دیکھا تو ہارون کا چچا زاد بھائی دینار نثار کر رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، یہ ماضی کی شکست کی علامت ہے۔ تو حسنیہ نے کہا حضور پانی وانی پی لیجئے، آئیے مولانا حسن ظہیر صاحب تھوڑا آرام کر لیجئے، اور پھر یہ بتائیے یہ قصہ تو آپ نے چھیڑ دیا، بس تمام ہے گفتگو، آئیے قبلہ ادھر تشریف لے آئے، یہ بتائیے حسنیہ نے کہا یہ قصہ تو آپ نے چھیڑ دیا کہ عباس و علی اپنا اپنا مقدمہ لے کے آئے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ عباس نے کیا کہا؟ تو کہا عباس نے کہا میں نبی کا چچا ہوں، میرا سن زیادہ، میرا رشتہ بڑا، وارث رسول میں۔ علی نے کہا میں بھائی بھی، میں داماد بھی، وارث رسول میں۔ حسنیہ نے کہا اچھا، عباس نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، حضور اتنا تو بتا دیجئے کہ جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ ارے کیا بتایا؟ ارے بھائی لبے لباب نتیجہ تو یہی ہے، جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے کہا بھائی اب مجھے جانے دو، ہارون نے کہا میں تجھے نہ جانے دوں گا۔ دیکھ حسنیہ کیا پوچھ رہی ہے، حسنیہ نے کہا حضور عباس نے کہا میں وارث، علی نے کہا میں وارث، جن سے کہا، جن سے جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو کہا بھئی جب عباس نے کہا میرا رشتہ بڑا، میری بھویں سفید، میری کمر میں خم، میری عمر زیادہ، میرا رشتہ بڑا، وارث رسول میں۔ علی نے کہا میں بھائی و داماد، وارث میں۔ تو جن سے کہا تھا انہوں نے کہا کہ عباس میں نے ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے، ان کانوں سے نبی کو سنا ہے، میں نے دیکھا نبی کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہ ارے آپ کے بعد مقدمہ کون لایا ہے؟ ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ جب ہم چچا ہو کے وارث نہ ہوئے تو آپ کہاں سے آ گئے؟ محمد و آل محمد۔ ظاہر احمد صاحب آپ کہاں سے آ گئے؟ اذان گرامی آپ کہاں سے آ گئے؟ ہم چچا ہو کے تو ہوئے نہیں، آپ کیسے تشریف لائے؟ اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے مسلمان والے اسلام میں نہ دیکھیے، بولتے ہوئے قرآن والے اسلام میں دیکھیے۔ اسلام میں عورت کے کتنے حقوق ہیں یہ اہل بیت کے دروازے پر دیکھیے۔ اسلام میں عورت کا اتنا حق ہے کہ جب عورت در اہل بیت پہ آ جاتی ہے تو اس کی زبان رحل قرآن بن جاتی ہے۔ ارے جب اہل بیت کو ہٹا کے اسلام پیش کیا جائے گا تو عورت محروم حق نظر آئے گی۔
پائی پائی کو محتاج نظر آئے گی۔ اگر اہل بیت کے نام پر اسلام پیش کیا جائے تو عورت محتاج نظر نہیں آئے گی، ختیجہ کی صورت مختار نظر آئے گی۔ وہ اسلام جو اہل بیت سے ہٹ کے پیش کیا جائے اس میں عورت محتاج ہے، لیکن آل محمد کے گھر پہ آ کے دیکھیے، یہاں عورت کی وہ اہمیت ہے کہ وہ وجدک عائلا فاغنا، نبی ہم نے آپ کو غنی بنایا، مردوں کی دولت سے غنی نہیں بنایا، ختیجہ کے خزانے سے غنی بنایا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہوئی۔ آج ایک تو یہ مثنوی برقی نظام، اور دوسرے مجھے بھی جلدی ہے کہ ابھی کشمیری محلے میں عالم رضا صاحب کے یہاں ایک جشن کو خطاب کرنا ہے، لہذا کل آخری مجلس ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا محمد و آل محمد کی مدد شامل حال رہی تو کل آخری مجلس ہے آپ کی خدمت میں، جو آج کمی رہ گئی وہ پوری کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں عورت کا کیا حق ہے، اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے۔ در اہل بیت پہ آ کے دیکھیے، حسنیہ کو دیکھیے، فضہ کو دیکھیے، دارمیہ کو دیکھیے، اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے، کیا حقوق ہیں۔ در اہل بیت پہ آئیے، ارے ایک بی بی ہی ہے جس نے ایک فرش بچھا کے کائنات کے مردوں کی نجات کا سامان کر دیا۔ یہ جو اتنے مرد بیٹھے ہیں، یا جو پوری دنیا میں فرش اعضاء پر مرد بیٹھتے ہیں، یہ کاہے پر بیٹھتے ہیں؟ یہ کپڑے کے فرش پر نہیں بیٹھتے، یہ کشتی نجات پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ کشتی نجات ید اللہ کی بیٹی نے تیار کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یہ بی بی، یہ بی بی زینب کی دین ہے۔ زندہ باد، بس عزیزوں، اللہ ہمارے محمد آغا بھائی کی والدہ کے درجات کو بلند کرے، معصوم عالم کے جوار میں جگہ ملے۔ عزیزوں، دامن اسلام میں عورت کے حقوق آل محمد کی نظروں سے دیکھے جائیں، در اہل بیت پہ آئے جائے تو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے عورت کو کیا بنایا۔ کہا نہ نبی بنایا، نہ امام بنایا، نہ رسول بنایا، اللہ نے عورت کو کیا بنایا؟ میں نے کل حدیث سنائی تھی، امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اس حدیث کے بعد مجھے کہنے کا حق ہے کہ اللہ نے عورت کو محبت اہل بیت کا امین بنایا، اللہ نے عورت کو محبت اہل بیت کا خزانہ دار بنایا۔ یہ جتنی بھی میں نے عرض کیا ہمارے آپ کے پاس عشق اہل بیت کی دولت ہے، اس کا سارا کریڈٹ ہماری ماؤں کو جاتا ہے۔ یہ جو مرحومہ کے بیٹوں نے خمسہ کیا، یہ جو اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو اس گرمی کے باوجود آپ فرش اعضاء سے اٹھ کے نہیں گئے، یہ جو دل میں حسرت ہے کہ کاش زائرین حسین میں ہمارا نام بھی لکھ جائے، یہ سارا کریڈٹ، یہ سارے جذبات ماں کو جاتے ہیں۔ وہ ان ماؤں کو کربلا کی ماؤں کا صدقہ ملا ہے۔ خدائے قسم ایسی مائیں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ جناب وہب کلبی کی والدہ، جب جناب وہب کلبی میدان میں گئے اور تیروں سے چھلنی ہوئے اور سر سے پاؤں تک خون میں نہائے تو دل میں خیال آیا کہ ماں نے کہا تھا جا میرے لال، زہرا کے لال پر نثار ہو جا، کہا ماں کے پاس چلوں اور ماں کو دکھاؤں کہ نام حسین پر میں نے کتنے زخم کھائے۔ وہب کلبی آئے اپنی ماں کے پاس، جو تاریخ میں ہے وہ میں سنا رہا ہوں، وہ آ کے کہا اماں آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، بیٹا سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا کھڑا ہے، ابھی 15-20 دن پہلے جس کے ماتھے پر سہرا باندھا تھا، جس کے لیے دلہن بیاہ کے لائی تھی، وہ خون میں ڈوبا ہوا ماں کے سامنے کھڑا ہے، کہہ رہا اماں آپ مجھ سے راضی ہوئی؟
کوئی اور ماں ہوتی تو دل پھٹ جاتا، روح بدن سے نکل جاتی۔ سلام ایسی ماں پر کہ تاریخ طبری تک میں موجود ہے کہ مادر وہب نے اپنا ہاتھ بڑھا کے وہب کلبی کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور سر کو جھٹکا دیا اور کہا ابھی میں تجھ سے راضی نہیں ہوئی۔ کہا اماں کب راضی ہوئیے گا؟ کہ جب تیرا سر کٹ کے میرے آقا کے قدموں میں پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، جب تیرا سر میرے آقا کے قدموں میں پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، آپ کی آوازیں بلند ہے، کسی غم میں نہ رلائے اللہ سوائے غم سرکار سے۔ ایسی ماں، ایسی بیویاں۔ وہب کلبی نکلے اب دوبارہ تو 15-16 سال کی دلہن جس سے ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی تھی، 22 سال کا سن تو وہب کلبی کا تھا، 5-6 سال کی چھٹائی بڑھائی تھی، 15 یا 16 برس کی دلہن آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے وہب کلبی کا دامن پکڑ لیا۔ مولا حسین نے کہا فضہ جاؤ دیکھو کیا کہہ رہی ہے، اگر یہ وہب کلبی کو جانے سے روک رہی ہو تو تم وہب کلبی سے کہنا کہ میں نے تمہیں اجازت دی، جاؤ اپنی دلہن کے ساتھ جاؤ، اپنا گھر بساؤ۔ فضہ گئی اور روتی ہوئی آئی، کہا وہ روک نہیں رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے چل کے آقا کے سامنے قسم کھاؤ کہ جنت میں مجھے بھی اپنے ساتھ رکھو گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی آوازیں بلند۔ کل انشاءاللہ مسائب بھی میں تفصیل سے پڑھ دوں گا، آج سن لے اتنا، دامن وقت میں گنجائش ہے۔ کیسی کیسی مائیں، کربلا کی آنکھوں نے جیسی مائیں دیکھی پھر ویسی مائیں نظر نہیں آئیں۔ عزیزوں، مسلم ابن، میں کتابوں سے پڑھتا ہوں، آپ حضرات کی دعاؤں کی بدولت میں پڑھ کے پڑھتا ہوں، اپنے علماء سے دریافت کر لیتا ہوں، تفتیش کر لیتا ہوں، تحقیق کر لیتا ہوں، بغیر پڑھے بغیر تصدیق کے ممبر پر بیان نہیں کرتا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کا لاشا آیا، امام بیٹھے ہوئے رو رہے تھے مسلم ابن اوسجہ کے لاشے پر کہ ایک مرتبہ ایک بچے کی آواز سنائی دی کہ 8-9 سال کا بچہ شعر پڑھ رہا ہے۔ مجھے ایک مصرع یاد ہے، مقتل کربلا میں درج ہے کہ بچے نے جو شعر پڑھے اس میں ایک مصرع یہ تھا کہ حسین امیری و نعم الامیر۔ اللہ اکبر، میرا امیر حسین ہے اور کون ہے میرے حسین جیسا؟ کا بچہ شعر پڑھتا نکلا۔ امام نے دیکھا یہ کون شعر پڑھ رہا ہے، دیکھا ایک 8-9 سال کا بچہ، بہت بڑی سی تلوار کمر میں لگی ہے، سر پہ امامہ جنگ بندھا ہے، جھک کے ادب سے امام کو سلام کیا اور کہا آقا مرنے کی اجازت ہے۔ امام نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا آقا میرے باپ کا لاشا آپ کے پیروں میں پڑا ہے۔ اللہ اکبر، کیا سنا عزیزوں، میرے باپ کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہے، میں مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہوں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو سینے سے لگایا، وہ آواز دی کہ تمہیں ہم مرنے کی اجازت نہ دیں گے، دیکھو تمہارا بابا ابھی ابھی مرا ہے، جاؤ اپنی اماں کے پاس جاؤ اور ہمارا سلام انہیں پہنچاؤ، اور ان سے کہہ دو کہ تمہیں اب جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا باپ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ امام نے بچے سے کہا کہ تیرا باپ محشر میں تجھے بخشوانے کے لیے کافی ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہلا، ایک بیوہ کی آواز آئی آقا ارے میرے بچے کو جانے سے نہ روکیے، اگر میرا بچہ زندہ رہ گیا میں آپ کی اماں کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤں گی، ارے لیلا کی گود اجڑ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، کیسی کیسی مائیں، کیسی کیسی مائیں، آسمان کی آنکھوں نے ایسی مائیں نہیں دیکھی، ایسی بیویاں نہیں دیکھی۔ بعزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ ہمارے گھر کی بہنوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو کربلا کی بیویوں کا صدقہ ملا ہے۔ بس آخری بات، زہیر قین مولا حسین کی خدمت میں آ گئے، امام نے انہیں شہادت نامہ دکھا دیا، ان کا نام انہیں پڑھوا دیا، تو زہیر قین نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اب تو اپنے گھر چلی جا، میں چلا فرزند زہرا پر قربان ہونے۔ وہ یہ کہنے کے بعد ایک کفن نکالا اور کفن نکال کے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ کفن اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، جب میری شہادت کی خبر آئے تو میرا مولا بھی مارا جائے گا، لیکن میرا مولا تو نبی کا نواسا ہے،
अरे उसके लिए तो ईद के दिन जन्नत से कपड़े आए, कम से कम कोई ना कोई आका हुसैन को कफन पहना देगा। ताज़ीज़ो मजलिस तमाम है, लेकिन कौन होगा मेरा? लिहाजा ये मेरा कफन अपने पास रखे रहना, जब मेरी शहादत की खबर आए तो ये कफन करबला भिजवा देना। लीजिए, ज़ुहैर मौला हुसैन के साथ करबला आ गए, 2 को बस्ती के खेमे लग गए, 4 को दरिया के किनारे से खेमे हट गए, 7 से आवाज़ अलतश बुलंद हो गई, 10 का आलम यह था कि कभी लाश उठाई कभी रो दिए। अरे इसी शक्ल में शाह दिन भर रहे। हमीद कहता है बहुत से लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते, मगर कोई एक दिन में बूढ़ा नहीं होता। लेकिन हाय हुसैन, सुबह को जवान नजर आए, ज़ोहर को कमर पकड़े, ऐना या अली अब्बास, ऐना या अली अकबरा। घर लुट गया, बादे कत्ले शाह आदा का बढ़ा ये हौसला, घर जला के खाक कर डाला रसूल अल्लाह का, शामिया बस्तंद बाजू ज़ैनब कुलसूम रा, तौक़िया हंदर गुलूए सैयद सज्जाद रा, लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। अरे जब कत्ले इमाम की खबर कूफे पहुंची, ज़ुहैर कैन की बीवी ने गुलाम को कफन दिया, कहा करबला चला जा, मेरे शौहर को कफन पहना के आ जा। गुलाम वापस आया, कफन ज़ौजा के सामने डाला, ज़ुहैर कैन की बेवा ने हाथ जोड़े, कहा रे कफन वापस क्यों ले आया? क्या करबला न पहुंचा? कहा पहुंच गया बीबी। का कफन क्यों न पहनाया? का मेरा दिल फट गया, कफन एक, लाशें 72 पड़े थे, कहीं हुसैन बेकफन, कहीं अब्बास का लाशा, कहीं अकबर का लाशा। अरे मैं क्या मुंह दिखाता, अरे मेरा आका बेकफन। अल्लाह कलबीन कलबून अल्लाहुम्मा ला अभी औलादी हज़रात, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ फरमा रहें। आज भी एक कुरान मजीद, एक तबर्रुक अज़ा ख़ाने सरकार सैयद शुहदा और एक खुश नसीब के लिए करबला मोहल्ला की ज़ियारत का अहतमाम किया गया है। और ये क़ुरे हमारे मौलाना तहज़ीब साहब, मौलाना क़मर अब्बास साहब, मौलाना हसन ज़हीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनके दस्ते मुबारक से निकलेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात तशरीफ़ फरमा रहे हैं। कुरानदाज़ी होने जा रही है। एक मरतबा सूरह हम्द और सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर नफ़ीस जहाँ साहिबा मरहुमा बिनते मरहूम बाकर हुसैन साहब की रूह को इसाले सवाब कर दें। हज़रात कुरानदाज़ी का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। आज 3 कुरे निकलेंगे। पहले कुरे में सैफ़ कामिला है और उसके बाद में आज़ा ख़ाने का तबर्रुक है और भी किरान की ज़ियारत के लिए। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ वजीद इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद अली कासिम साहब क़िबला से कि वो अपने दस्तमरा से आज का पहला कुरान निकालें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। छब्बीस सौ 94 मेरे साथ ये वजीद इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद अली कासिम साहब क़िबला अपने दस्त मुबारक से ये पहला तोहफ़ा दे रहे हैं। शुक्रिया। अब मैं दूसरे कुरे के लिए गुजारिश कर रहा हूँ ख़तीब इनकलाब आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास शाह नकवी साहब क़िबला से कि वो अपने दस्त मुबारक से इस सिलसिले का दूसरा कुरान निकालें जो आज़ा ख़ाने का तबर्रुक है। तीन 3171 नंबर। आइए तशरीफ आओ आओ। अरे माशाल्लाह ये ज़ाहिर हैं ज़ारा दी माशाल्लाह कह चुके हैं माशाल्लाह ये उधर 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 देखो उधर देखो। अब मैं ईरान इलाक़ की ज़ियारत के लिए जो कुरान निकलेगा गुजारिश कर रहा हूँ वजीद इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद तहज़ीब हुसैन साहब क़िबला से तशरीफ़ लाएँ और दस्त मुबारक से ज़ियारत का कुरान निकालें। तीन 3562 नंबर। आप लोग बैठे रहें दो सेट के लिए और कुरान लेके आ रहे हैं माशाल्लाह।
چلیے خدا مبارک کرے. اللہم صلی علی محمد والا. بہت بہت مبارک ہو ہمارے مرتے ہوئے. ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. دیکھیے آپ کا قرآن نکلا. آپ کیسے مبارک ہے؟ آپ کا اسم مبارک کیا؟ آفتاب عالم رضوی. آفتاب عالم رضوی صاحب کا یہ قرآن نکلا ہے. خدا ان کو مبارک کرے. بہت بہت. اس پر اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر لکھ دیجیے. اپنا نام ہاں لے لیے.